بات ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. پرٹیکولر سیکٹ کے تحت لے کر آیا جاتا ہے اور ٹارگٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو. بالکل. عربی ہمیں پڑھا دی جاتی ہے، اس کا مطلب ہمیں نہیں بتایا جاتا. آج تک ایک طرف سے اگر آپ کو ذاکر آئے گا، دوسری طرف سے مولوی آئے گا، تو وہ ایک دوسرے کی عداوت، یہ ایسا ہو جائے گا. کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہم یہ کہ انی عالم ہوں ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. 16 سال تعلیم دی جاتی ہے، ہمیں عربی کیوں نہیں سکھائی جاتی؟ اس میں ہمارے دین کو صرف آدھا گھنٹہ، آپ یقین جانیں کہ آپ ایک کتابی عربی ہے. کیف حالک، آج کل آپ جائیں، آپ کسی کے ساتھ بول سکتے ہیں یہ عربی؟ ہم عرب ممالک میں رہتے ہیں. وہ دین کا راستہ نہیں بتا رہے ہوتے، وہ اپنا راستہ بتا رہے ہوتے ہیں. اس کی گرامر اتنی مشکل نہیں ہے، اگر سکھانے والا ہو اتنی مشکل نہیں ہے. یہ آپ علم کی دو اقسام ہیں، ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ. جتنی بھی سیلف ڈیولپمنٹ ٹریننگ ہے، اینگر مینجمنٹ ہے اور سائیکالوجی، ابھی میں بولوں گا سب سے لو لیول آف ایجوکیشن ہے یہ جو ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. بالکل، کہ اگر آپ نے دین کا علم حاصل نہیں کیا، آپ کے دنیا کا علم بیکار ہے. تو نہ ہم دین کے رہ رہے ہیں، نہ ہم دنیا کے رہ رہے ہیں، تو ہم جا کے دے رہے ہیں. مولویوں نے ہمارے دین کا چہرہ بگاڑ کے رکھ دیا. اکثریت ہے وہ نالج گین کر کے دوسرے کو ہٹ کرنے کے لیے کرتا ہے. بالکل، وہ اس کے ذریعے صرف اپنے پرسنل ایجنڈاز کو پورا کیا ہے. اور اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن ہمارے جو دین سکھانے والے ہیں وہ معاف نہیں کر رہے. رانگ نمبر ہے. ہر ایک کو چاہیے کہ سوال کرے. علماء اپنی جگہ ہیں، ان کے پاس پراپر نالج ہے، کیونکہ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، ایک یہ ماڈل ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے، اٹس اوکے، ہو رہا ہے. سوال کرنا چاہیے. کیا صحابہ کرام کے دور میں یہ فقہی مسائل تھے؟ جو سیدھا راستہ ہے، صراط المستقیم ہے، اس کی طرف جانے نہیں دے رہے. ابھی آپ کو قربانی کرنی آنی چاہیے، آپ کو نماز پڑھانی آنی چاہیے، آپ کو نماز جنازہ پڑھانا آنا چاہیے. ہم کوئی فتویٰ وغیرہ نہیں دے رہے، ہر چیز اویلیبل ہے. اور سب سے صحابہ کرام ان کی کیا پالیسی ہوتی تھی؟ وہ لوگ حافظ کس کو سمجھتے تھے؟ فقہی بحث میں ہم ڈیٹیل میں تو ویسے بھی نہیں جائیں گے، صرف اس کو ہم ٹچ کر رہے ہیں. سیکھنا پڑے گا، ہمبلنس ہمیں سیکھنی پڑے گی، ہمیں ایک دوسرے کا ایٹیٹیوڈ دیکھنا پڑے گا. ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں. سارا ملبہ اٹھاتے ہیں ان لوگوں پہ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی قصور نہیں ہے، ان کو بھی جو ٹریننگ دی گئی ہے وہ ایسی ہوئی ہے. ڈفرینس آف اوپینینز ہوتے ہیں. میرا کسی کے ساتھ اگر ڈفرینس آف اوپینین ہے، مجھے ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. کیونکہ جو ایسے مولویوں نے اپنے مطلب کی حدیثیں گھڑ لی ہیں، اور زیادہ تر جو اختلافات ہیں وہ ضعیف حدیث کی وجہ سے ہی اختلاف پڑے. اور دیکھیں ہم اتنے شدت پسند کیوں ہو گئے، یہ ہر ایک آدمی کو سوال کرنا چاہیے. اگر ہم ایک سافٹ وے میں بات کرتے ہیں، جب ہم دین کی طرف آ جاتے ہیں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیوں چینج ہو جاتا ہے؟ تقریروں پہ آ جاتے ہیں ہم، کیوں بحث و مباحثے میں آ جاتے ہیں ہم، کیوں ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے پہ آ جاتے ہیں؟ تو یہ سارے سوال ہیں، ہم کیوں اتنے شدت پسند ہوتے جا رہے ہیں؟ ہمیں جو دین اسلام ہے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالنا چاہیے. ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سائیکالوجی کا ایک لا ہے، دا لا آف گریف. اس میں یہ ہوتا ہے جو US میں، کینیڈا میں، پاکستان میں، انڈیا میں کتنے علماء کرام ہیں، اور اس سوشل میڈیا نے ہمیں ان تک رسائی دی ہے. اس سے پہلے اسلام سے متنفر لوگ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں سیکولرزم زیادہ آ رہی ہے؟ کیوں پاکستان میں آپ دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمارا آج کا موضوع اسلام اور علم ہے. اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ علم کی اسلام میں اور ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی جانا پڑے. اور حکم ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اس کائنات کے اندر جتنی اشیاء موجود ہیں اس سے کما حق ہو آپ تبھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب آپ کے پاس اس کا علم ہو. بغیر علم کے آپ اللہ رب العزت کی پہچان بھی نہیں پا سکتے. اور اسی لیے اللہ نے سورہ علق میں فرمایا کہ اللہ ذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا کہ وہ جسے وہ نہیں جانتا تھا. اب ہم آتے ہیں کہ یوتھ پہ، کہ آج جو یوتھ ہے، جو نوجوان نسل ہے، اس کے اندر علم کی کمی، کیا کیا اس کے نقصانات ہو رہے ہیں. میں وکاس بھائی کی طرف چلتا ہوں اس موضوع پہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ٹاپک آج ہم لے کر آئے ہیں یہ بیسکلی صرف یوتھ کے لیے نہیں ہے. جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں جو دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا تعلیم حاصل کر بھی رہے ہیں اور آلریڈی لوگوں کے پاس بہت سارا نالج ہے بھی، تو بیسکلی آج ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ لیک آف نالج ہے. اور جیسے آپ نے بات کی کہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا، دیکھیں قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے اس میں بھی پڑھنے کا بولا گیا، اقرأ بسمک الذی خلق الانسان من علق. تو جو پہلی قرآنی آیت نازل ہوئی ہے غار حرا میں، تو وہ بھی نالج کے بارے میں تھی، پڑھائی کے بارے میں تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو نالج گین کرنی چاہیے. اور بیسکلی آج کل دیکھا جائے اگر یوتھ کی ہم جیسے پرٹیکولر بات کریں تو یوتھ کرائسس ہے، آئیڈینٹی کرائسس. تو اس میں یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم جائیں تو جائیں کس طرف. اگر دین کی طرف آتے ہیں تو دین میں ہمیں مولوی حضرات بھی ملتے ہیں، علماء بھی ملتے ہیں، ہمیں نالجبل لوگ بھی ملتے ہیں، لیکن ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیا جاتا ہے. آپس کی جو ہماری عداوت ہے، آپس کی ہی جو چیزیں ان میں ہی ہمیں الجھا دیا جاتا ہے. تو اس ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں اگر ایک آدمی، کیونکہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ تو ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے دنیاوی زیادہ ایجوکیشن اس میں دی جا رہی ہے. تو بیسکلی یہی ہے کہ اگر ہم دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلیں تو ہی ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں. دیکھیں، جب غزوات ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں، جب مشرکین مکہ یا نان مسلم قید ہو کے آتے تھے تو ان کو دو کنڈیشنز دی جاتی تھی. آیا وہ فدیہ دیں جسے آپ اس دور میں ٹیکس کہتے ہیں، یا وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائیں، ان میں سے جو پڑھے لکھے ہوتے تھے. اب وہ ظاہر وہ مشرکین آپ کو دین کے علم تو نہیں سکھاتے تھے، ظاہر وہ خود مشرک تھے، وہ دنیاوی علم سکھانے پہ مامور کیے جاتے تھے. یاد رکھیے، اگر آپ دیکھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ آپ کو دین و دنیا دونوں. اب دیکھیں ایک بڑی سازش ہے کہ سب کہتے ہیں کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے. نہیں، دین اور دنیا ایک ساتھ ہیں. اگر جو ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے آپ کو دنیا میں رہنے کے طریقے سکھائے، اس دنیا کے اوپر دین مقدم ہے. دین نے اصول وضع کیے کہ آپ نے دنیا میں کیسے چلنا ہے، کیسے آگے نکلنا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، کیسے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، کیسے غریبوں کا ساتھ دینا ہے، کیسے یتیموں کی مدد کرنی ہے، کیسے آپ نے ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنا ہے. آپ قرآن کو اگر اٹھا کے دیکھیں کہ ایک ایک آیت میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کو پڑوسیوں کے حقوق، آپ کی معیشت، آپ کے معاشرتی علوم، آپ کی سائنس، ایک ایک چیز کو قرآن نے ٹچ کیا ہوا ہے. تو کیسے دین سے دنیا الگ ہو گئی؟ ہرگز بھی نہیں، دین اور دنیا الگ نہیں ہے. جہاں تک سوال ہے نالج کا، سب سے پہلے بات ہے بیسک نالج کی. بہت سے لوگ دیکھیں، جو ہم سیکٹرین ایشو ہے نا، جو فقہی مسائل ہیں، یہ بڑے بدقسمتی سے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کے ذریعے صرف اپنے پرسنل ایجنڈاز کو پورا کیا ہے. کہیں پہ ان کی پاور ایجنڈا کا مسئلہ ہے، کہیں پولیٹیکل ایجنڈا ہے. انفارچونیٹلی کہنا نہیں چاہیے، لیکن مولویوں نے ہمارے دین کا چہرہ بگاڑ کے رکھ دیا، اکثریت ہے. اور مسئلہ یہ کہ یوتھ جو ہے نا وہ اس قدر ڈسٹریکٹ ہو گئی ہے کہ ایک تو سوشل میڈیا پہ ہر چوتھا مولوی بیٹھ کے اپنی ہی ایک وہ کر رہا ہوتا ہے، تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ نالج نہیں پروڈیوس کرنا بلکہ دوسرے مولوی کے خلاف گفتگو کرنا. فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں نے یہ بات کی. دیکھیں ابھی جو مین مقصد ہے نالج گین کرنے کا، ٹھیک ہے، وہ بالکل ہی بدل چکا ہے. ابھی کیا مقصد رہ گیا اسپیشلی ہمارے معاشرے میں؟ یہ رہ گیا کہ ہم جو نالج ہے، اسپیشلی دین کی جو نالج ہم گین کرتے ہیں، اس میں یہ ہو رہا ہے کہ اگر میں شیعوں میں، سنیوں میں، وہابی جو بھی سیکٹ کا بندہ ہے، وہ نالج گین کر کے دوسرے کو ہٹ کرنے کے لیے کرتا ہے. بالکل وہ اس وجہ سے نالج گین نہیں کر رہا ہوتا یار میں نے کچھ سیکھنا ہے، میں نے اپنا طرز زندگی بدلانا ہے، یہ وہ بالکل اس کے مائنڈ میں نہیں ہوتا. اور جیسے آپ نے بات کی مولویوں کی، اور اسپیشلی ہم مولوی ان کو بول رہے ہیں جو جسٹ اداروں سے نکل رہے ہیں اور ان کو رٹی رٹائی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، ان کو فقہ کی طرف اور مدارس جتنے بھی ہیں فقہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں،
اور ہمیں جو سیدھا راستہ ہے، صراط المستقیم ہے، اس کی طرف جانے نہیں دے رہے۔ ابھی ہماری یوتھ یا ہم لوگ جو بھی ہے اسلام کی طرف جاتے ہیں تو اسلام سے متنفر لوگ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں سیکولرزم زیادہ آ رہی ہے؟ کیوں پاکستان میں آپ دیکھیں کہ نعرے لگ رہے ہیں میرا جسم میری مرضی، اور اس قسم کی LGBT جو تنظیمیں آ رہی ہیں؟ تو اس کی مین ریزن کیا ہے؟ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ایک طرف بہت زیادہ سختی ہے، دوسری طرف بھی ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، کوئی خاص کام نہیں کر رہے ہیں، ہم نہ دین کے رہ گئے نہ دنیا کے۔ دنیاوی تعلیم بھی ہمیں جو دی جا رہی ہے سب کے سامنے ہے، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ اور جب ہم جاتے ہیں دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو نہ ہم دین کے رہ رہے ہیں نہ ہم دنیا کے رہ رہے ہیں، تو ہم جا کدھر ہیں؟ سب سے بیسکلی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ 1400 سال پہلے جو دین اسلام آیا تھا اس کی روح کیا تھی، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے حفاظ کرام کی بات کی، معاشرے میں ہر دوسرے گھر کا بندے کا یہ ہے کہ میرا بیٹا حافظ بنے، تو ٹھیک ہے، بہت اچھی چیز ہے، اس میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم 1400 سال پہلے جائیں، جو میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ان نے ایک کتاب لکھی، ان کتاب کے اندر انہوں نے مینشن کیا ہے کہ پہلے جو صحابہ کرام ان کی کیا پالیسی ہوتی تھی۔ وہ لوگ حافظ کس کو سمجھتے تھے؟ وہ اس کو سمجھتے تھے، حافظ کا مطلب یہ ہوتا تھا اس نے قرآن حفظ کیا، قرآن اس کے دماغ میں ہے اور وہ پریکٹیکلی وہ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس کو حافظ بولا جاتا تھا۔ آج کل اس ٹائم کی ایک قسم کی ضرورت بھی تھی، اور اس ٹائم یہ ٹیکنالوجی وغیرہ نہیں تھی، پرنٹنگ نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ اس ٹائم یہ بہت ضروری تھا۔ لیکن آج کے دور پہ ہر چیز، ہم کوئی فتویٰ وغیرہ نہیں دے رہے، ہر چیز اویلیبل ہے، اور سب سے زیادہ جو ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی، اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم کوئی ایک فارسی کی کتاب اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک فرینچ کتاب اٹھاتے ہیں، ایک ہم جرمن کتاب اٹھاتے ہیں، تو جب اٹھا کے ہم اس کو ویسے ہی پڑھ کے اس کو ہم رٹ لیں، وہ A to Z ہم اس کو پڑھ کے اور اس کو بغیر سمجھے ہم اس کو فر بولیں گے، لیکن اس کا ہم پر کیا اثر ہوگا؟ کبھی ہم ایسا کرتے ہیں، ہم دنیاوی کوئی بھی معاملات ہیں، ہم کوئی چھوٹی سی چیز بھی، اپنے کپڑے لینے جاتے ہیں، کوئی گاڑی لینے جاتے ہیں، گھر لینے جاتے ہیں، ہم 10 بار سوچتے ہیں، 10 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ یہ چیز ہم دین میں اور اسلام میں ہمیں کیوں نہیں سکھائی جاتی؟ ہمیں کیوں بتایا جاتا ہے کہ آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں، نماز پڑھیں، رفع یدین کریں، آپ جو ہے نا ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں، جو ایسے مسائل ہیں جو آلریڈی حدیث میں بھی ہے۔ علماء کرام میں بہت احترام کرتا ہوں، جیسے ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں علماء کرام کو اور مولوی، یہ دونوں ایک بالکل الگ طبقہ ہے۔ یہ مولوی جو جن کو ہم مولوی بول رہے ہیں، اور جو ابھی معاشرے میں ہر کوئی جانتا ہے، مولوی یا ذاکر ہو گئے، مولوی ہو گئے۔ ہماری مثال یہ ہے جن کے پاس نالج کم ہے اور ان کو ایک پرٹیکولر سیکٹ کے تحت لے کر آیا جاتا ہے اور ٹارگٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو۔ بالکل، ایک طرف سے اگر آپ کو ذاکر آئے گا، دوسری طرف سے مولوی آئے گا، تو وہ ایک دوسرے کی عداوت میں، یہ سب کو جو ہے نا، ان کے پاس جتنے مدارس میں بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس جتنی یہ نالج دے رہے ہیں لوگوں کو، موسٹلی میں بات کروں گا، موسٹلی یہ نالج نالج دی جا رہی ہے، بالکل۔ اور اس میں یہ ہو رہا ہے کہ سب سے زیادہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ ہمیں مدارس میں یا ہمیں اسکول میں جو رٹی رٹائی تعلیم دی جاتی ہے، عربی ہمیں پڑھا دی جاتی ہے، اس کا مطلب ہمیں نہیں بتایا جاتا۔ آج تک ہمیں عربی کا مطلب نہیں پتہ ہوتا، نہ ہمیں اس طرف راغب کیا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی مولوی کو یا کسی کو پوچھتے ہیں، ٹیچر کو پوچھتے ہیں اس کا مطلب، وہ نہیں جی قرآن آپ ایسے نہیں پڑھیں۔ یہ ایک معاشرے میں یہ چیز ہے کہ آپ کو علماء اپنی جگہ ہیں، ان کے پاس پراپر نالج ہے، ان کے پاس ایک پورا طریقہ کار ہے، وہ ان کی آپ کو قول و فعل سے، ان کی آپ کو پریکٹیکل لائف سے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کیا کرتے ہیں۔ ابھی سب سے زیادہ کنفیوژن اور پرابلم کہاں پر ہو رہی ہے کہ جب لوگ اسپیشلی یوتھ، ابھی ان کو پڑھایا کچھ اور جا رہا ہوتا ہے، جب وہ معاشرے میں آتے ہیں وہ چیز اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کیونکہ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، ایک یہ ماڈل ہے، اس کے اوپر ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ایک قول بھی ہے کہ ہمیں جو دین اسلام ہے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالنا چاہیے۔ ابھی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو ہماری زندگی ہے اس کے مطابق دین کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی مثال ہمارے پاس یہ یوتھ ہے، اور جتنے بھی ہے جو لوگ متنفر ہو رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو نالج چاہیے، لوگوں کو نالج کی سورس نہیں مل رہی۔ تو سب سے مین چیز یہ ہے کہ ہر آدمی کو ریسرچ کرنی چاہیے، اور اچھی کمپنی میں آپ کو بیٹھنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے آپ کو ملنا چاہیے،
اور سب سے پہلے آپ کے اندر بھوک ہونی چاہیے، آپ کو خود ایک بھوک ہونی چاہیے. آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا میں چینج ہونا چاہتا ہوں، کیا میں اسلام اور دین اور دنیا کی نالج گین کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں دونوں چیزیں لے کر چلنی ہیں. ہم دیکھیں دن کے ٹائم ہم اپنا کام کرتے ہیں، ہمارے پاس 10-12 گھنٹے ہوتے ہیں دنیا کے لیے. اس کے بعد ہم جو ہے نا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نکالیں، جتنا ٹائم ہے نماز سے پہلے. جیسے آج کل ایپس وغیرہ آ گئی ہیں، موبائل 24 گھنٹے ہمارے پاس ہے، تو ایک آیت آپ پڑھیں، اس کا ترجمہ کریں. ہر چیز موجود ہے. ہم ہر جو چیز ہے مولوی ذاکر اور ان چیزوں کے اوپر ان لوگوں کے اوپر بھی نہیں ڈالتے، کیونکہ ہر آدمی کا یہ ایک فرض ہے. جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ ہم جب جاتے ہیں پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو ہمیں دین میں اور چیزیں بتائی جاتی ہیں، ہم پریکٹیکل لائف میں جا کے دیکھتے ہیں تو وہی مولوی، وہی جو دین کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل ڈیفرنٹ. بالکل. تو مائنڈ میں جاتا ہے یار ہمیں وہ بتایا جا رہا ہے یہ ہے، تو الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سیکولرزم کی طرف جاتے ہیں. پھر لوگ آپ دیکھ لیں ایتھیسٹ بنتے ہیں، مذہب چھوڑ جاتے ہیں. اس کی مین ریزن یہ ہے، جب وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک مولوی کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس کو اتنا سخت بنا دیتا ہے، اور بعد میں جب وہی آدمی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کیسی ہے تو وہ تو بولتا ہے یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو بالکل دھوکہ فراڈ ہے. دیکھیں اس وقت ازل سے جب انسان کی تخلیق ہوئی، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ رب العزت تو کیوں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے جبکہ ہم کافی ہیں عبادت کرنے کے لیے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. گویا یہاں بھی جو کمپیئر کیا گیا، جو کمپیریزن تھا عبادت کا علم کے ساتھ، کہ یہاں بھی علم کو برتری دی گئی. ایک طرف ہزارہ سال، لاکھوں سال، کروڑوں سال کی عبادت ہے، اور ایک طرف ایک علم ہے. اسی علم کی بنیاد پہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو چپ کروایا، تو آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا گیا. اب وہاں بھی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ علوم سکھائے، تو جب انہوں نے دلیل کی بات کی تو اللہ نے کہا اچھا بتاؤ، یہ کسی علم کے بارے میں اللہ نے سوال کیا، بتاؤ ان اشیاء کے نام بتاؤ. تو فرشتے نہیں بتا سکے. تو آدم علیہ السلام سے پوچھا اللہ رب العزت نے، تو آدم علیہ السلام نے سب نام گنوا دیے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ تو فرشتوں نے کہا اے اللہ رب العزت تو سچ کہتا ہے. تو گویا ازل سے علم کی اہمیت اسی طرح مسلم ہے جس طرح آج ہے. علم کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ. فرض عین کہ جو لازمی فرض ہے وہ ہے دین کا علم، وہ ہے قرآن کا علم، وہ ہے سنت کا علم. اور دوسرا فرض کفایہ ہے جو دنیاوی علم ہے، جس کے اندر آپ کی سائنس ہے، جس کے اندر آپ کی معاشرتی علوم ہے، بہت سے علوم ہیں، کہ تاکہ آپ دنیا میں رہنے کے قابل ہوں اور دنیا میں جو جتنے ترقیاتی کام ہیں، جتنے مسائل ہیں ان کو حل کر پائیں، اپنے روزی روٹی کے مسائل حل کر پائیں. اب ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے فرض عین کو چھوڑ دیا ہے، فرض کفایہ کو پکڑ لیا ہے. اب دیکھیں اس دور ناگوار میں کہ جب جابز کی بہت کمی ہے، ہم نے وہ ڈگریاں حاصل کر کے بھی یعنی سمجھ لیں کہ نہ دنیا کے نہ دین کے. تو یاد رکھیے کہ اگر آپ نے دین کا علم حاصل نہیں کیا، آپ کے دنیا کا علم بیکار ہے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہ اب ہم یہاں بیٹھیں، اگلے لمحے ہمیں رب کریم سے بلاوا آ جائے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو علم یعنی ایک عالم کے قلم کی روشنائی شہیدوں کے خون سے افضل ہے. یعنی قرآن کی آیت ہے کہ اے نبی کہہ دو، کیا عالم و جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا زیادہ علم والا اور کم علم والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. گویا علم عبادت سے افضل ہے. دیکھیں قرآن آج کل حفاظ کرام بہت زیادہ آ رہے ہیں، لیکن حفظ کرنا یہ فرض میں نہیں آتا، یہ آپ کی نفلی عبادت میں آتا ہے.
فرض یہ ہے کہ آپ اس قرآن کو سمجھیں. ہم سمجھنے کے بغیر رٹا مار رہے ہیں, رٹا مار کے نکل رہے ہیں, قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو یوتھ اسلام کی طرف آتی ہے وہ آپ کو ہارش زیادہ ملے گی, سخت مزاج زیادہ ملے گی. بلکہ اس قدر میں نے میرے اپنے کچھ ریلیٹیوز میں بھی ہیں کہ جو دین کی طرف آنے کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ سخت ہو گئے, جبکہ دین آپ کو سافٹنس سکھاتا ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے, اللہ بزل فرماتا ہے کہ نبی کو, اے نبی آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے, آپ ان پہ داروغہ نہیں لگے ہوئے کہ آپ زبردستی اسلام ان پہ نافذ کریں. آپ زبردستی اسلام کسی پہ نافذ نہیں کر سکتے. دین تبھی لوگ سمجھیں گے جب وہ اس کو سیکھیں گے, وہ اس کی روح کو سمجھیں گے, قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھیں گے, تبھی ان کے اندر سافٹنس آئے گی, تبھی ان کے اندر اخلاق آئے گا, تبھی ان کے اندر محبت آئے گی. دین تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا, دین محبت سے پھیلا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے نبی صاحب کو فرمایا کہ انکا لعلی خلق عظیم, کہ اے نبی آپ کا اخلاق سب سے عظیم ہے. یعنی اللہ رب العزت نے جو تعریف بھی کی تو نبی علیہ السلام کے اخلاق کی, اس محبت کی کہ جو انہوں نے انسانوں سے کی, کہ مشرکوں سے بھی نبی علیہ السلام نے نفرت کا اظہار نہیں فرمایا, فرمایا کہ مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے, اور رحمت تو سافٹنس کا نام ہے. اب ہم اس وقت بہت سے لوگ پیر پرستی کے خلاف پاکستان میں سرگرمی عمل ہے, اور یہ کہتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے, اٹس اوکے, ہو رہا ہے, سوال کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سب سے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سے سکول سے, بلکہ سکول سے بھی نہیں, اپنے گھر سے بچے سے سوال چھین لیا جاتا ہے اس کے منہ سے. اور سب سے پہلے جو زیادتی کرتے ہیں اس کے ماں باپ کرتے ہیں, کہ بچہ اگر سوال کرتا ہے ماں باپ سے تو ماں باپ کہتے ہیں چپ. مطلب بھائی دیکھیں, ایک بیسک سا کوشچن ہے, ٹھیک ہے, ہمیں قرآن پڑھایا جاتا ہے, حفاظ کرام ہمارے پاس موجود ہیں سب, ہمیں وہ ترجمے کے ساتھ کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ ہمیں عربی کتنی مشکل ہے, آپ کتنے 16 سال ہمیں تعلیم دی جاتی ہے, 16 سال تعلیم دی جاتی ہے, ہمیں عربی کیوں نہیں سکھائی جاتی؟ اس میں ہمارے ہمارے نصاب میں عربی شامل ہے, لیکن وہ کتابی عربی ہے. کیف حالک, آج کل آپ جائیں, آپ کسی کے ساتھ بول سکتے ہیں یہ عربی؟ ہم عرب ممالک میں رہتے ہیں, ابھی تو الحمدللہ ہمیں تو چلو کسی حد تک آتی ہے, لیکن جو قرآنک عربک ہے اس کی گرامر اتنی مشکل نہیں ہے. اگر سکھانے والا ہو یہ مشکل نہیں ہے, یہ آپ 1-2 مہینے کے اندر گرامر سیکھ کر, اور عربی سے آپ خود اس کا مطلب دیکھیں. اس میں کیا ہے, اس میں دکانیں بند ہو جاتی ہیں. جب یہ ہمیں سکھائیں گے, ایک عام آدمی کو سکھائی جائے گی, اور اس میں ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. ان کی مولوی کو کس لیے رکھا ہے؟ صرف نماز کے لیے, روزے کے لیے دعا کرے, مولوی آ جائے, نماز جنازہ پڑھائے, مولوی آ جائے. ہمارے معاشرے میں اسی کے لیے مولوی کو رکھا گیا, اور ہر مسلمان کے اوپر یہ چیز فرض ہے, ٹھیک ہے. آپ کو قربانی کرنی آنی چاہیے, آپ کو نماز پڑھانی آنی چاہیے, آپ کو نماز جنازہ پڑھانا آنا چاہیے. یہ ہر آدمی کا, ہر مسلمان کا, یہ کسی ایک فرد کے اوپر ہم نے لاگو کر دیا ہے اور ان کو اسی کے پیچھے لگا دیا. بدقسمتی سے یہ کہتے ہوئے بڑی ندامت ہوتی ہے کہ میں پرسنلی بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی عمریں ہو گئی ہیں, لیکن میں ان کو کلمہ جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے سنا ہے. درود شریف میں ایسے ہے, اللہم صلی علی صلی, یہ تو کامن ہے. عمریں گزر گئی ان کی, یعنی 70 سال ان کی عمریں ہیں, لیکن کلمہ آج تک پڑھنا نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے علم سیکھا ہی نہیں ہے. دیکھیں میری بات یاد ہے, 2 قسم کی علم, 2 قسم کے, ایک جسے ہم کہتے ہیں نالج, ایک جسے کہتے ہیں ہم انفارمیشن. ایک علم ہے, ایک معلومات ہیں. معلومات آپ کے سوشل میڈیا سے لے کر ڈیجیٹل میڈیا, پرنٹ میڈیا, ہر طرف بکھری ہوئی ہے, لیکن اس کی اتھینٹسٹی نہیں ہے. وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن علم وہ ہے کہ جو مصدقہ ہے, کہ ان تمام انفارمیشن کو کلیکٹ کر کے, اس پہ ڈسکس کر کے, اس پہ تحقیق کر کے, جب اس پہ باقاعدہ ایک متفق ہو جاتے ہیں سب کہ یہ صحیح ہے, تو وہ علم بنتا ہے. ایک بات یاد رکھیے, قرآن انفارمیشن نہیں ہے, قرآن علم ہے. آپ کی جو فرض کفایہ ہے, جو دنیا کا علم ہے, جو تبدیل ہوتا ہے, جو تغیر پذیر ہے, یہ آپ کا فرض کفایہ ہے. تو آپ فرض عین کو اگر چھوڑ دیں گے
تو فرض کفایہ تو ویسے بھی بدلنے والا ہے، وہ تو آپ کے آئندہ بھی آخرت میں کام نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے کہ قرآن بھی آپ پہ بہت زور دیتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے حلال روزی کمائیں، دنیا چھوڑنے کا، بلکہ جس طرح نکاح ہے، بہت سے اس دور میں صحابہ کرام کہتے تھے ہم نکاح نہیں کرتے عبادت کی وجہ سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نکاح سنتی، اور جس نے نکاح کو چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ گویا اس کا بیسکلی ایک انڈائریکٹلی مطلب یہ تھا کہ اگر آپ دنیا کو چھوڑیں گے گویا پھر آپ نے دین کو چھوڑ دیا۔ وہی ہے، ابھی دنیا کو چھوڑنے کا یہی مطلب ہے۔ اب اگر میں اپنے بدقسمتی سے وہاں پر ہی ہماری نظر جاتی ہے، ہمارے جو دینی مدارس ہیں، دینی مدارس میں ابھی کیا ہو رہا ہے، دنیاوی تعلیم بھی دے رہے ہیں، لیکن جو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، ایک وہاں سے جو بندہ نکلتا ہے، ایک جو جس کو عالم بولتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے، اگر اس سے آپ گفتگو فرمائیں، اس سے بات کریں کسی ٹاپک کے اوپر، وہ ایک دم شدت پسندی ان میں اتنی زیادہ ہے، ایک دم وہ شدید رد عمل سامنے آتے ہیں۔ آپ ان سے کچھ سوال کر لیں کہ صحابہ کرام نے کوئی ہسٹری کے ریلیٹڈ آپ کر لیں، صحابہ کرام نے ایسا نہیں ایسا کیا تھا، نہیں، اگر آپ کو نالج اگر ہے، آپ کو ایک طریقہ کار، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مثال ہمارے پاس نہیں ہے، اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر نہیں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم اپنے پرائیویٹ پارٹس کے ہم جو صفائی کرنے کا طریقہ ان نے ہمیں بتایا ہے، تو یہ اس میں کیا شرم ہے آپ کو یہ چیزیں بتانے میں کہ یہ ایسا ہو جائے گا؟ کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہم یہ بتائیں گے تو ہماری جو ہے نا دین میں، ہماری دنیا میں، لوگوں میں فتنہ پھیل جائے گا؟ یہ صرف ٹوپی ڈرامے، یہ صرف جو ہے نا رانگ نمبر ہے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ سوال کرے، ضرور سوال کرے، اپنے مسجد، اپنے جو گھر کے پاس اس کی مسجد ہے، وہاں پر جو امام آ رہا ہے اس سے سوال کریں، اس سے پوچھیں۔ دیکھیں ہمیں جو اخلاقیات سکھائی جا رہی ہیں، ہماری اخلاقیات کا لیول بالکل لو لیول ہے۔ ہم عالم دین بولتے ہیں اپنے آپ کو، جو بھی عالم دین ہے، جب وہ ہم سے گفتگو کرتے ہیں 1-2 منٹ، جب آپ ان کی بات سنیں گے تو تب تک تو وہ ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ سوال کرنا سٹارٹ کر دیں گے اور ایسا سوال کریں گے جو ان کو ہٹ ہوگا، تو اس کے بعد آپ دیکھیں وہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ انتہائی ہارش ان کا ہو جاتا ہے، اور میں نے تو پرسنل محفلوں میں دیکھا ہے ان کی زبان کو کہ بندے کو شرم آتی ہے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس کو سمجھے؟ مجھے یہ بتائیں، کیا صحابہ کرام کے دور میں یہ فقہی مسائل تھے؟ آج یہ حالت ہوگی کہ ہم جو فقہی امام تھے وہ ایک دوسرے کے شاگرد تھے۔ امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح باقی بھی ائمہ کرام ایک دوسرے کے ہمعصر تھے، کوئی شاگرد تھے، انہوں نے تو نفرت نہیں پھیلائی۔ دیکھیں ابھی یہ اگر آپ فقہی بحث میں ہم ڈیٹیل میں تو ویسے بھی نہیں جائیں گے، صرف اس کو ہم ٹچ کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو جو اختلافات ہیں، کیسے ہیں اختلافات؟ کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے کہ بند کر کے پڑھنی ہے، ہاتھ اوپر رکھنے کہ نیچے رکھنے، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، 2 نمازیں جوڑ کے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے حقوق اللہ۔ حقوق اللہ اللہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن ہمارے جو دین سکھانے والے ہیں وہ معاف نہیں کر رہے۔ وہ اگر کوئی ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے اس کو بھی نہیں وہ بخش رہے، کوئی ہاتھ بند کر کے پڑھ رہا ہے اس کو بھی نہیں بخش رہے، اور یہ بھی آ گیا ہے کہ آپ ہاتھ نیچے رکھیں، اوپر رکھیں یا اس سے اوپر رکھیں۔ دیکھیں احادیث سے سب چیزیں متواتر حدیث سے یا صحیح حدیث سے موجود ہیں، تمام چیزیں وہ علماء کے اوپر ہے، علماء کی آپ ڈسکشن سنیں، ان کے لیکچر سنیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک ڈائریکشن دینا، ایک بتانا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ہم سارا ملبہ اٹھاتے ہیں ان لوگوں پہ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی قصور نہیں ہے، ان کو بھی جو ٹریننگ دی گئی ہے وہ ایسی ہوئی ہے۔ ہم ان کا قصور نہیں مانتے ہیں کہ اگر وہ ہم سے بد اخلاقی سے بول رہے ہیں، اگر ہم ان سے کوشچن کر رہے ہیں، اس کوشچن کا آنسر ہمیں ہارش طریقے سے دے رہے ہیں، ہم کبھی بھی یہ نہیں بولیں گے کہ یہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی ٹریننگ ہی ایسی ہوئی ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے ان کی یہ والی چیزیں ہمارے اندر آئیں اور ہم آگے اپنی جنریشن میں ٹرانسفر کریں۔ دیکھیے سب سے پہلے آپ لوگ علم حاصل کریں، اپنے طور پہ علم حاصل کریں، دین کے سب سے جو بنیادی اراکین ہیں ان کو سمجھیے کہ ان کا مقصد کیا ہے، ان کے معانی کیا ہے،
جب تک اگر آپ دین کو سمجھیں گے نہیں، آپ دین پہ عمل نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، ہم بیٹھ کے 3 گھنٹے مووی دیکھ لیتے ہیں، ہم گھوم پھر سکتے ہیں، اگر دن میں ہم صرف آدھا گھنٹہ اگر دے دیں دین کو، صرف آدھا گھنٹہ، آپ یقین جانیں کہ آپ 1 سال کے اندر آپ دین کی زیادہ تر چیزیں سیکھ جائیں گے۔ ایک عام بندے کو اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ وہ فقہ کی انتہائی ڈیپ چیزوں میں جائے، اس کے لیے مفتی حضرات موجود ہیں، آپ نے فتویٰ لینا تو آپ لے سکتے ہیں، شرعی طور پہ بھی لے سکتے ہیں، اٹس اوکے۔ دیکھیں فتوے کی، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ جو مولوی حضرات ہیں یا علماء ہیں، ٹھیک ہے، ایک جو بیسک نالج ہے، بیسک نالج آپ گین کر سکتے ہیں کسی سے بھی۔ آج کل لیکچر پڑے ہوئے ہیں، ہم سوشل میڈیا کو ہمیشہ ہم نیگیٹو دیکھتے ہیں، لیکن اگر پازیٹیو سوشل میڈیا کی بات کی جائے، آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ کے پورے قرآن پڑھا ہے وہاں پر، اس کا ترجمہ پڑھا ہے، اس کی تفسیر پڑھی ہے۔ اگر آپ ڈیپ جانا چاہتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر، آپ سرچ کریں، آپ کو ایک سے ایک علماء کرام کے آپ کو ملیں گے، جو یو ایس میں، کینیڈا میں، پاکستان میں، انڈیا میں کتنے علماء کرام ہیں، اور اس سوشل میڈیا نے ہمیں ان تک رسائی دی ہے۔ اس سے پہلے ابھی ہم ایک کمرے میں بیٹھ کے یہ ساری چیزیں گین کر سکتے ہیں۔ وہی ہے سوال، وہی آتا ہے، کیا ہم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ہمارا سوال ہے کہ ہم دل سے کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ وہی ہے، ہم اپنی زبان سے الفاظ ادا کر دیتے ہیں، نماز کا بھی، تسبیح بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ ہماری زبان سے الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم دل سے وہ نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا، بدقسمتی سے چاہے وہ یورپ کا نوجوان ہے، چاہے وہ انڈو پاک کا نوجوان ہے، وہ مدرسے اور اسکول کے درمیان سینڈوچ بن کے رہ گیا ہے۔ اب جب گھر آتا ہے تو گھر والے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ اچھا، ہم جو بات کر رہے تھے نالج کی، نالج گین کرنا جیسے فرض ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، حدیث میں بھی آیا کہ آپ کو اگر علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز علاقوں میں بھی جانا پڑے تو اس کے لیے، جیسے آپ نے انٹرو میں بات کی کہ غزوات ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، اس میں جو قیدی بنا لیے جاتے تھے، ان سے کیا کام لیا جاتا تھا؟ ان کو یہی بولا جاتا تھا کہ آپ مسلمان بچوں کو پڑھائیں۔ تو وہ پڑھائی اور تھی اور آج کی پڑھائی اور ہے۔ یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، اور ہر بندے نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے۔ ہم نے کسی کے اوپر ملبہ نہیں ڈال دینا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ آج کل انفارمیشن، نالج ہر جگہ بکھری ہوئی ہے، موجود ہے، اگر آپ سیکھنا چاہیں کوئی مشکل نہیں ہے اس کو۔ بالکل۔ اور دیکھیے، سب سے پہلے آپ کو اپنے طور پہ اپنے آپ کو بہتر بنانا ضروری ہے۔ دیکھیں، پرانے جس طرح صحیح بخاری مرتب کی گئی، صحیح مسلم مرتب کی گئی، بہت سی کتابیں مرتب کی گئی، ان لوگوں نے اپنی عمریں لگا دیں۔ آپ کے لیے شاید وہ ایک کتاب ہوگی کچھ 100 صفحات کی، لیکن حقیقتاً انہوں نے اپنی پوری عمریں اس پہ لگائی ہے، اور دور دراز علاقوں کا سفر کیا، حدیث کو کلیکٹ کیا ہے، پھر یہ سمجھا ہے کہ کون سی صحیح حدیث ہے، کون سی ضعیف حدیث ہے۔ آپ پہ اور اس دور کے لوگوں پہ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ کو ایک کلک پہ موجود ہیں، آپ چاہیں اس کو علم حاصل کریں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے فقہی معاملات میں جو ایسے مولویوں نے اپنے مطلب کی حدیثیں گھڑ لی ہیں، اور زیادہ تر جو اختلافات ہیں وہ ضعیف حدیث کی وجہ سے ہی اختلاف پڑے۔ اور دیکھیں، ہم اتنے شدت پسند کیوں ہو گئے؟ یہ ہر ایک آدمی کو سوال کرنا چاہیے۔ اگر ہم دنیا کی تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ہم لوگ فرینکلی ایک دوسرے سے گپ شپ میں بات کرتے ہیں، اور ایک سافٹ وے میں بات کرتے ہیں۔ جب ہم دین کی طرف آ جاتے ہیں، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیوں چینج ہو جاتا ہے؟ جب ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے، اگر ایک فقہ ہے، دوسرے فقہ ہے، سب کی ڈائریکشن ایک ہی ہے، صراط المستقیم پہ جانا چاہتے ہیں، اور ہمارا اینڈ رزلٹ ہے جنت، ہمیں جنت کا حصول چاہیے۔ لیکن جب ہم اس طرف جانے والے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے راستہ پوچھتے ہیں، تو ہم کیوں اتنے سختی ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک سوال ہے۔ اصل میں وہ دین کا راستہ نہیں بتا رہے ہوتے، وہ اپنا راستہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ کہ فرض کریں ایک سنی العقیدہ ہے، کوئی نان مسلم مسلمان ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے اس کو یہ سکھائے گا کہ تو سنی بن، تو باقی سارے کافر ہیں۔ کوئی دوسرے فرقے یہ مینٹیلٹی بہت خطرناک ہے، ایون ہر فقہ میں ہے، ہر فقہ میں۔ اور بدقسمتی سے وہ جو علماء جو آرمینی کی بات کرتے ہیں، اخوت کی بات کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی باقاعدہ پری پلان طریقے سے ایک پوری کیمپین چل رہی ہے اس وقت کہ یہ ہے، یہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی اپنی دکانیں بند ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ تو خدا را پہلے آپ علم حاصل کریں خود۔ جب آپ علم حاصل کریں گے تو آپ کے اندر ایک سوال کرنے کی جو ہے نا وہ صلاحیت پیدا ہوگی۔
آپ سوال دیکھیں، انسان ہمبل ہو جاتا ہے جب اس کے پاس علم آتا ہے. ہمارے پاس جب علم آتا ہے ہم اٹھا کے دوسرے کو اٹیک کرتے ہیں، یہ فلاں نے ایسے کیا، تو نے ایسے کیا، ہم اس کو اٹیک کرتے ہیں. بیسکلی ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، ہم سافٹ ہے ہی نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو اسلامک علم ہے حاصل کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے نہیں کرتے. اور بڑے مخصوص قسم کے، میں آپ کو بتاؤں، تمام فقہاء میں، یعنی فقہاء کی بات نہیں کر رہا، یہ فقہ میں جو لڑکے ہیں، اسپیشلی ینگ لڑکے یا مولوی، ان لوگوں نے بڑے مخصوص قسم کے ٹاپک رکھے ہوتے ہیں کہ جس کو استعمال کر کے وہ دوسرے بندے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس پہ تالیاں بجاتے ہیں. حالانکہ یہ چیز تالیاں بجانے کی نہیں ہے، بلکہ یہ شرمندگی کی ہے. الفتنہ تو اشد من القتل، کہ فتنہ جو ہے نا وہ قتل سے بڑا جرم ہے. خدارہ فتنوں سے بچیں. ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے جو اپنی آبزرویشن ہے معاشرے میں، جب ہم اسپیشلی کسی کا بیان سننے جاتے ہیں، یہ پاکستان میں زیادہ اور اپنے ایشیا میں، انڈیا میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، ہم جب بیان سننے جاتے ہیں، یہی فقی حضرات ہیں جن کو ہم مولوی بول رہے ہیں، جن کے پاس نالج لمیٹڈ ہے، اور لیکن وہ ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے، ان کے پاس سندیں ہیں، لوگوں کو وہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ سند حاصل کی ہے، ہم جو بول رہے ہیں وہ ٹھیک بول رہے ہیں. اور جب وہ ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں یا ان سے سوال ہوتا ہے، وہ اتنے شدت پسند ہوتے ہیں، اور وہ بات کیسے کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ، اگر جب ہم اسلامی بات، کچھ بھی ڈسکشن ہم اسلامک کرتے ہیں، ہم ایک نارمل وے میں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم بیٹھ کے جیسے باقی چیزوں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، ہم ٹیکنالوجی کے اوپر، ہم مختلف چیزوں کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، ہم کیوں، ہمارا رویہ کیوں سخت ہے، اور ہم کیوں تقریروں پہ آ جاتے ہیں، ہم کیوں بحث و مباحثے میں آ جاتے ہیں، ہم کیوں ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے پہ آ جاتے ہیں؟ تو یہ سارے سوال ہیں، ہم کیوں اتنے شدت پسند ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ ہمیں اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا ہے، اور یہ بیسکس ہمیں سکھائی نہیں جاتی ہیں، ہمیں خود سیکھنی ہے. ایموشنل انٹیلیجنس ہے، اس کے بعد جتنی بھی سیلف ڈیولپمنٹ ٹریننگ ہے، اینگر مینجمنٹ ہے، اور سائیکالوجی. ابھی میں بولوں گا سب سے زیادہ ہمیں سائیکالوجی کے اوپر دھیان دینا چاہیے، کیونکہ ہیومن بیہیویئر ہے. آپ جو سائیکالوجی کا ایک لا ہے، دا لا آف گریف، اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان، مسلمان ہو کوئی بھی ہو، انسان، ہیومن بینگ، اس کو سب سے پہلے کوئی چیز بتائی جاتی ہے، وہ ڈینائل پہ آتا ہے، وہ دور بھاگتا ہے اس سے. تو اس کے بعد دوسری سٹیج آتی ہے، وہ اس پہ ڈپریشن میں جاتا ہے. تیسری سٹیج آتی ہے، وہ پھر ایکسیپٹ کرنے لگتا ہے. تو یہ ایک سائیکالوجی ہے، آج کل پڑھایا بھی جا رہا ہے، بتایا بھی جا رہا ہے. ماڈرن آپ دیکھ لیں، جتنی بھی لرننگ ہو رہی ہے اس میں ان تین چیزوں پہ بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے، فوکس کیا جا رہا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھیں. سب سے پہلے آپ بلا وجہ ایک دوسروں کے اوپر تنقید، تقریریں، یہ کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے. یہ کر کے ہم اپنے بچوں کو بھی تقریریں سکھاتے ہیں، وہی رٹا دیتے ہیں، جا کے وہی ہاتھ جو ہے نا اوپر مارنا، یہ کرنا. یہ ایک بیسک، یہ بالکل ابھی سب سے لو لیول آف ایجوکیشن ہے یہ جو ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. سب سے ماڈرن ایجوکیشن، اچھی ایجوکیشن دینی ہے تو ہمیں سب سے پہلے ہیومن بیہیویئر سیکھنا پڑے گا، ہمبلنس ہمیں سیکھنی پڑے گی، ہمیں ایک دوسرے کا ایٹیٹیوڈ دیکھنا پڑے گا، ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں. ڈفرینس آف اوپینینز ہوتے ہیں، میرا کسی کے ساتھ اگر ڈفرینس آف اوپینین ہے، مجھے ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. کیونکہ اگر اس بندے کا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہوگا، اس بندے کی اپ برنگنگ ڈفرینٹ ہوگی، اس بندے کی جو پورا ایک لرننگ سائیکل ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. وہ پتہ نہیں بیچارہ کس معاشی پریشانی سے، وہ کتنی پریشانیوں سے آ کے وہ اس ٹائم پر اس کا ایموشنل لیول کیا ہے، کیا پتہ وہ ان چیزوں سے بہت متنفر ہو کر آپ سے بات کر رہا ہے. تو اس ٹائم آپ کو ہمبلنس دکھانی چاہیے. اور ہمارے علماء ہیں، اتنے علماء ہیں، آپ ان کو جا کے ان کے لیکچر سنیں اور آپ کو اندازہ ہوگا ان سے ایسے ایسے کوشچن کیے جاتے ہیں. لیکن اگر وہی کوشچن پاکستان میں یا ہمارے ایشین کنٹری کے کسی مولوی کو کر دیے جائیں تو وہ فتویٰ دے گا اور اپنے حواری، میں تو حواری بولوں گا، جتنے ان نے ٹرین کیے ہوئے ہیں، بلکہ چمچے جتنے ان نے ٹرین کیے ہوئے ہیں، نالج ہوگی، حافظ قرآن ہوں گے، سب کچھ ہوگا، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اس چیز کی، لیکن ان کو فتویٰ دیا جائے گا کہ یہ اس کو واصل جہنم کرو، یہ کافر ہوگی. بالکل. تو یہ جو شدت پسندی ہے، رویہ ہے، ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، اس کا ڈفرینٹ اوپینین ہوگا، ہم اس کی بات کیوں نہیں سننا چاہتے؟ اور سننے کے بعد ہم اس کو کس لیول پر وہ بندہ ہے، وہ لیول 1 پر ہے، 2 پر ہے، 8 پر ہے، اس کا لیول آف ایجوکیشن کیا ہے، اس کی ایکسپیرینس کیا ہے، بیسڈ آن دیٹ
ہم اس کو پڑھائیں، اس کو بتائیں، اس کو سمجھائیں. بیسک یہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اس چیز پر قابو پا لیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بہت بہتر ہو سکتا ہے. تو ہم اس پہ اجازت چاہتے ہیں اب، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید موضوعات پہ گفتگو کریں گے. یہ ایک ہمارا سلسلہ تھا کہ بہت سی چیزیں ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ مسجد میں مولوی صاحب سے جا کے سن لیتے ہیں لیکن خود نہیں پڑھنا چاہتے. تو اپنے بچے کو تو حافظ قرآن بنا کے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم جنت میں جائیں گے، خود پڑھ کے جنت میں جانے کا ان کو کوئی شوق نہیں ہے. تو یاد رکھیے اگر آپ خود شوق نہیں رکھتے نا تو آپ کا بچہ آپ کو جنت میں لے کے نہیں جا سکتا. تو لاسٹ پہ ایک بات میں بھی بولنا چاہوں گا، ایک ریکومنڈیشن ہے ہماری ٹیم کی طرف سے، جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے آپس میں، کہ آپ جائیں، آپ لیکچر سنیں، یوٹیوب پہ آپ سنیں لیکچر، علماء کے آپ لیکچر سنیں، اور ایسے لوگوں کے لیکچر سنیں جو اخلاقیات جن میں ہو، جن میں ہمبلنس ہو، جیسے آپ نے بات کی، جو سافٹ ہوں. سافٹ لوگوں سے آپ دین سیکھیں. آپ کو اگر یہ تقاریر سکھائی جا رہی ہیں، آپ کو اگر مناظرے سکھائے جا رہے ہیں، آپ کو اگر ایک محفل میں بیٹھ کے آپ جب بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ نالج آپ کے پاس ہوگا، آپ نے اگلے بندے کو نالج کے اوپر اس کو نیچا آپ نے دکھا دیا ہے، لیکن آپ اس کے دل میں نہیں گھس سکے. آپ وہ بندہ جس کو آپ نے نیچا دکھایا ہے، بے شک اس کو نہیں پتا تھا، اس کی اتنی وہ نہیں تھی، اس نے ایک کوشچن لے کر آیا آپ نے اس کو نیچا دکھا دیا، آپ نے اس کو ایک پراپر چینل نہیں دیا. تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں اس کا دل دکھے گا، اور وہ ایسے ہی لوگ متنفر ہوتے ہیں. دیکھیں، آپ کا کام ہے صرف پیغام پہنچانا. آپ کسی کے ساتھ سختی، آپ ہیں کیا؟ اگر سب سے افضل ترین ہستی اللہ رب العزت کے بعد، ان کو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نبی آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، آپ ان پہ داروغہ نہیں لگے ہوئے. اور ایک تو فرمایا کہ آپ تو ان کے غم میں، یعنی یہ مسلمان نہیں ہو رہے تو رو رو کے آپ یعنی اپنے آپ کو مار دیں گے. تو گویا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کی طرف آتا ہے یا نہیں آتا، بس آپ پیغام دے دیں. ہدایت دینے والا اللہ ہے. اور آپ جو اللہ معاف کرے، جو لوگ فتنہ کر رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، قیامت کے وقت ایسے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں گھسیٹے جائیں گے کہ جو امت میں فتنے کا باعث بنتے ہیں. آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے. اپنے اواری، اپنے چمچے، اپنے شدت پسند گروہ بنانے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. تو ہم اس پہ اجازت چاہتے ہیں. آپ لوگوں سے بھی ہمبلی یعنی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ علم حاصل کریں. بیسیکلی ہم تھوڑے جذباتی بھی ہو گئے ہیں، لیکن اس کی کچھ ریزنز تھی. تو اگر ہم نے کچھ بولنے میں یا کسی کو ہماری بات بری لگی، دل آزاری ہوئی، تو ہم معذرت بھی کرتے ہیں، لیکن جو فیکٹ تھے ہم نے وہ آپ کے آگے رکھ دیا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ نے کوشچن کرنا ہے، اپنے آپ سے کرنا ہے، لوگوں سے کرنا ہے، اور آپ ہمبلنس ہو کر آپ شدت پسند نہیں ہو، شدت پسندی سے دور جائیں. نارمل طریقے سے آپ ایک، جیسے ہم نارمل ڈسکشن کرتے ہیں. شدت پسند بندہ نفسیاتی مریض بنتا ہے، وہ صاحب علم نہیں بن سکتا. تو ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ نے کے بعد